جب اسٹیج پر آیا میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی پہلی سورت کی پہلی آیات تلاوت کی تھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں مختصراً انداز میں آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کے اس آیات کی حکمت بتاتا چلوں کہ یہاں پر دو لفظ سمجھنے ہیں، نمبر ایک ذالک، نمبر دو الکتاب۔ ذالک کا معنی عربی میں یہ ہے کہ وہ، اور الکتاب کا معنی جو لکھا گیا ہو۔ اب میرا سوال ہے کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو وہ کتاب کی صورت میں نہیں تھی، اور جب آج قرآن ہمارے سامنے ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے ذالک کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے ذالک کی جگہ ھذا ہو، کتاب کی جگہ کلام ہو، یا کتاب کی جگہ قرآن ہو، لیکن اللہ رب العزت نے ذالک کا لفظ ارشاد فرما کر جس کا اردو میں ترجمہ ہے وہ کتاب۔ سوال بنتا ہے یہ کتاب تو یہاں ہے، اللہ کہتے ہیں قرآن میں کوئی شک نہیں، اللہ کہتے ہیں کلام میں کوئی شک نہیں، اللہ نے اس کی طرف کتاب کی نسبت کیوں کی ہے؟ مسلمانوں توجہ رکھنا، اس کی حکمت آج آپ کو سمجھ میں آئے گی، آج مجھے سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے علم میں تھا کہ ایسی بدبخت قوم آئے گی، ایسی بدبخت قسم کا مذہب پیدا ہوگا جو صحابہ پر لعن طعن کرے گا، جو کراچی کی دھرتی پر مسلمانوں آپ کے ہوتے ہوئے، مسلمانوں تمہاری اکثریت کے ہوتے ہوئے تمہارے صحابہ کو گالیاں پڑ رہی ہے، تمہارے صدیق اکبر کو نعوذ باللہ کافر کہا جا رہا ہے، امیر معاویہ پہ لعن طعن کیا جا رہا ہے، مگر قربان جاؤں ہمارا اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کے علم میں ما قبل بھی علم ہے، آنے والے وقت کا بھی علم ہے، اللہ کے علم میں تھا ایسی بدبخت قوم آئے گی جو صحابہ پر اعتراض کرے گی، صحابہ پر لعن طعن کرے گی۔ اللہ نے پہلے سے کہہ دیا وہ کتاب، ذالک الکتاب، وہ کتاب جسے صحابہ لکھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو صحابہ پہنچائے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جسے امیر معاویہ لکھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مسلمانوں میرے الفاظ تکلف کے نہیں ہیں، میرے الفاظ تصنع کے نہیں ہیں، مگر آپ دل پر ہاتھ رکھ کے کہو، جب آپ کے علاقے میں آپ 4 مہینے لگا کر آؤ، آپ عالم بن کے آؤ، آپ مفتی بن کے آؤ، آپ اپنے محلے کے مسجد کے امام بن کے آؤ، لیکن خدا کی قسم آپ کے علاقے میں آپ کی والدہ کو کوئی گالی دے، آپ کے والد کو کوئی گالی دے، آپ کے قوم کو کوئی للکارے، آپ کی غیرت کے ساتھ کھیلے، آپ کو اس وقت نہ اپنے عالم ہونے کا خیال آئے گا، نہ اپنے مفتی ہونے کا خیال آئے گا۔ اس وقت آپ کو آپ کی غیرت اس بات کی طرف لے جائے گی کہ آپ اپنے قوم پر ہونے والے گالی کا جواب دو گے، اپنی ماں کی گالی برداشت نہیں کرو گے۔ لیکن آج اتنی بحثی ہو گئی کہ صحابہ کو گالی دے، ہم کہیں جی ایک جماعت کا مسئلہ ہے، ہم کہیں کہ بھئی یہ فلاں طبقے کا مسئلہ ہے، وہ اس کے لیے سڑکوں پہ آئے گا۔ ارے تمہیں قرآن کریم کی پہلی آیات سے سمجھ نہیں آتا کہ جس کا دفاع اللہ کرے، کہ جس کا دفاع قرآن کرے؟ قرآن نے پہلے کہہ دیا ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک پر آپ دیکھیں، ٹی وی پر آپ دیکھیں، صحابہ کو گالیاں پڑ رہی ہے۔ کیا صحابہ اتنے لاوارث ہو گئے؟ صحابہ اتنے، آج صحابہ کتنے کوئی نہیں ہے کہ صحابہ کے لیے سڑکوں پہ نکلے۔ جب ہماری ذات کی باری آتی ہے ہم محلے کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، ہمارے باپ کو کوئی گالی دے اس وقت ہمیں خون کا تقاضا اس بات کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے کہ ہم سب کے سامنے اس کو جواب دے۔ لیکن جس کا جواب اللہ دے، جس کا جواب، جس کا دفاع اللہ کرے،
وہ صحابہ جو رسول اللہ کے ساتھ اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے ہمتن تیار تھے. اور آج جو اس برکت، اس مجلس کی برکت ہے، اس محفل کی برکت ہے، آپ آئے ہیں، ہم آئے ہیں، محفل سجی ہے، قرآن کی وجہ سے سجی ہے. اور یہی تو وہ قرآن ہے جس کو لکھنے والے کون، جس کو آج ہم تک قرآن پہنچانے والے ہیں، وہ کون ہے؟ پدی خبر ہے کہ مشر میں گئے دیکھیں دانہ دے چی مشمان بوئی واڑے بغلی، مشمان بوئی غٹ بغلی. دا صحابہ دی یو کسان ندی، دا صحابہ دی ایمان مسئلہ دا سدہ یا ندا. تاسو کور علی کنزلی برداشت کولیش ہے، سوچے برداشت کولیش لاس کا تک ہے، سو کم نشی برداشت کولے، سو کا خپل پا غیرت من تی گوتا و چطولو لتا اسپک نظر سر گوری جگڑی دا تیار شی. اننچی صحابہ باری راشی دی صحابہ دا سو کنزلی کئی نمونگو پریدا منا دیکھے مصلحت تے، دا مصلحت نہ دے، دا بے غیرتی دا بے غیرتی دا مصلحت نہ دے. تاسو عظم کوئی چی تاسو با خپل معشومانو تا انشاءاللہ صحابہ تذکری کوئی، تاسو با انشاءاللہ خپل معشومانو تا دی صحابہ دی بہادری کسی کوئی. زمان لگا پختو دا سی دا اسی نے بیاوی چی مولی صاحب پا گلابی پختو کی خبری شروع دے.